اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت دنیا عالم میں مسلمہ ہے، جس کی وجہ سے ہر بین الاقوامی طاقت کے اس سے مفادات وابستہ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تقسیم ہندوستان کا مرحلہ آیا تو اس موقع پر ایک خاص سازش کے پیش نظر اس خطے کی تقسیم کچھ ایسے خطوط پر کی گئی کہ پاکستان قدرتی پانی کے حصول میں بھارت کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ ہمارے دریا جو کہ زمینوں کو سیراب کرنے کے ضامن تھے، وہ بھارت کے تصرف میں چلے گئے اور وہ جب بھی چاہے ان کے پانیوں کی روانی کو روک سکتا ہے، جس کی کئی ایک مثالیں ماضی میں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ جبکہ بدقسمتی سے اپنے یوم پیدائش سے لے کر اب تک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہنے والے اس ملک کے حکمران بھی اس اہم ترین مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈنے میں سنجیدہ نہ ہو سکے۔ اور اگر اس بارے میں ہم گزشتہ پون صدی کا مشاہدہ کریں تو یہ حقیقت ہماری حکومتوں کی نااہلی پر شہادت دیتی ملتی ہے کہ ایوبی عہد اقتدار، جو کہ اگرچہ آمریت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، میں تربیلا، منگلہ جیسے 2 عظیم ڈیم تعمیر ہوئے، لیکن اس کے بعد صرف ایک باوقار اور بامانی قدم کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے منصوبے کی صورت اٹھانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بھی ایک مدت سے ہمارے سیاسی مفادات کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ جبکہ حال ہی میں ایک برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ نے حساس پاکستانی صاحبان دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر پاکستان نے 2025 تک کالا باغ ڈیم کی تعمیر نہ کی تو مملکت خداداد پانی کے شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حساس ترین معاملے پر مذکورہ رپورٹ کی روشنی میں بحث کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل ہماری نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، کالا باغ ڈیم کا منصوبہ، جو کہ دراصل پاکستان میں زرعی زمینوں کی سیرابی اور بڑی مقدار میں بجلی کی تیاری کا ضامن تصور ہوتا ہے، کے لیے پنجاب کے شمال مغربی علاقے میں واقع میاں والی کے علاقے کالا باغ کا انتخاب کیا گیا اور یہی اس کی وجہ تسمیہ بھی ہے۔ لیکن یہ مقام صد افسوس ہے کہ ملکی زراعت اور توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس انتہائی اہم منصوبے کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم منصوبے سے صوبہ پنجاب سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس بات سے بھی اختلاف ممکن نہیں کہ پانی کے عالمی تقسیم کے قانون کے مطابق دریا کے آخری حصے پر واقع صوبے یا آبادی کا یہ قدرتی حق تسلیم کیا گیا ہے کہ پانی کی ترسیل اس تک ممکن رہنی چاہیے، اور دریا سندھ پر مجوزہ تعمیر کی وجہ سے صوبہ سندھ، جو کہ تاریخی تناظر میں بھی اس دریا پر اپنے حقوق جتلا سکتا ہے، اپنے بعض مفادات کے پیش نظر اس منصوبے سے اختلاف رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اسی قانون کا حصہ ہے کہ اگر دریا کے آخری حصے پر واقع صوبہ اس دریا کے پانی کو اپنے تصرف میں نہیں لا رہا تو پھر ڈیم کی تعمیر ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر پر ہونے والے اعتراضات میں ایک یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی کو نقل مکانی کی اذیت سے گزرنا پڑے گا، جبکہ معترضین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی تعمیر سے نوشہرہ شہر کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کے خدشات بھی واضح ہیں۔ گویا جب ہم اس کی تاخیر کی وجوہات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سب سے نمایاں جو چیز نظر آتی ہے وہ چاروں صوبوں کا باہمی اختلاف ہے، جس کی بدولت 1984 سے لے کر اب تک یہ منصوبہ کھٹائی کا شکار چلا آتا ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سب سے زیادہ مفادات اٹھانے والا فریق صوبہ پنجاب ہے، جبکہ باقی تینوں صوبے اس کی مخالفت میں نہ صرف مظاہرے کر چکے ہیں بلکہ انہوں نے اس کے خلاف اپنی صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں بھی پاس کروا لی ہیں۔ لیکن صوبہ سندھ اس کی مخالفت میں جس بات پر زور دیتا ہے، اس میں وہ پنجاب پر پانی چوری کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ ناظرین محترم، کالا باغ ڈیم کی تعمیر میں سندھ کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اب تک 2 بڑے تحفظات سامنے آئے ہیں، جن کے مطابق اگرچہ اس کی جھیل یعنی پانی کا ذخیرہ خیبر پختونخوا میں کیا جائے گا، لیکن بجلی بنانے والے آلات اور دیگر تعمیرات پنجاب کے علاقے میں ہوں گی، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے مقابلے میں پنجاب رائلٹی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جبکہ اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ اس کی تعمیر نوشہرہ شہر کے ڈوبنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑے علاقے کے بنجر ہونے کا خدشہ بھی موجود ہے، جیسا کہ تربیلا ڈیم کے بعد ایسی ہی صورتحال سوابی اور ضلع ہری پور میں دیکھنے کو ملی تھی۔ دوستو، اگر ہم یہاں صوبہ پنجاب کے خدشات کا ذکر کریں تو وہ یقیناً ایک بے معنی بات ہوگی،
چونکہ اس کی وجہ سے اس کے کسی بھی علاقے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ کچھی نہر کی مدد سے اسے اضافی پانی مل سکتا ہے، لیکن وہ اس منصوبے کو چھوٹے صوبوں کے ساتھ ایک زیادتی شمار کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ اعتراضات جو اس منصوبے کی تکمیل میں حائل ہیں، جن کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی سیاسی حکومت اپنے حلیفوں کو ناراض کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس منصوبے کے مخالفین نے ہمیشہ اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ مثبت پہلوؤں کو نظر انداز کیا جو کہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اب عالم یہ ہو چکا ہے کہ بی بی سی کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان نے اب بھی کالا باغ ڈیم کی تعمیر نہ کی تو آنے والے تقاضوں کی روشنی میں اس کو ایک ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے مطابق پاکستان 2025 تک ایک بنجر ملک میں بھی تبدیل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز ضرور ارسال کیجئے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔